اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دے دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ روى الإمام البخاري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال ایمان باللہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا احسان ہے۔ ایک لمبا سفر میں نے کیا ریونین فرانس کا، اور بس 2-3 دن ہوئے یہاں پر آنا ہوا، اور مجھے یاد آیا کہ کچھ پہلے ہمارے نور بھائی کی دعوت پر میاں جان مسجد میں ایک مجلس ہوئی تھی۔ سوچا کہ اسی علاقے میں ایک اور مجلس ہو جائے۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آج زبان میری ہوگی، کلام میرے شیخ کا ہوگا۔ میرے شیخ، میرے مربی، میرے پیر، شیخ طریقت، پیر طریقت، میرے مرشدی، میرے مولائی حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، جو ریونین میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کا نام ہے سیبنوا، وہاں رہتے ہیں۔ تو جب میں تقریباً 1 ہفتہ وہاں فرانس میں رہا، جس میں مجھے انداز ہے کہ 5 گھنٹے کی ملاقات آمنے سامنے اپنے شیخ کے ساتھ ہوئی، تو بہت سارے سوالات، بہت سارے جوابات، اور ظاہری بات ہے کہ شیخ کے سامنے جاؤ تو ڈانٹ ڈپٹ، غصہ، پیار، جلال بھی جمال بھی، بولو جلال بھی جمال بھی۔ ہاں، غصے میں وہ یہ بھی کہتے تھے جاؤ باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے ہو جاتے تھے باہر جا کے، پھر 10-15 منٹ ہوتی، پھر بلاتے اندر آ جاؤ، پھر ایک سوال پوچھتے، پھر جواب صحیح دیا تو صحیح دیا، صحیح نہیں دیا تو کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے ہو، کیسے انڈیا میں زندگی گزارتے ہو، کیسے تم اپنے مریدوں کو تعلیم کرتے ہو، جاؤ باہر کھڑے ہو جاؤ، پھر باہر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح معاملہ چلتا گیا، لیکن بہت محبت کرنے والے، بہت پیار کرنے والے، دعا کرے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے سایہ عاطفت کو دیر قائم و دائم فرمائے۔ ہمارے بہت سارے سوالات ہوئے، بہت سارے جوابات ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا حضرت اللہ کے قریب ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا ہے، کیونکہ ایک بات میں نے جو حضرت کو بھی بتائی ہے، آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے میرے سہارنپور کے استاد الحدیث میرے سہارنپور کے مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، حضرت شیخ محمد یونس جون پوری رحمت اللہ علیہ۔ شیخ یونس کے نام سے یاد کرتے ہیں، بہت بڑے محدث کبیر وہ، اور دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے محدث کبیر حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں ایک چارپائی پر بیٹھے۔ وہ بڑا عجب معاملہ تھا، جگہ پہ جانا ہوا، دونوں ناشتے کے لیے چارپائی پر بیٹھے، ادھر دیکھو تو محدث کبیر حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ، ادھر دیکھو تو حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ، دونوں کے چہرے پر نور ہی نور۔ ناشتے کا وقت ہے، میرے نالائق کا اس وقت وہاں جانا ہوا تو اتنا حیران ہوا، اتنا چوکا، کیونکہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے معلوم؟ بہت کتابیں پڑھائی، کیونکہ حضرت شیخ
یونس صاحب نے بھی بہت کتابیں پڑھائی، حضرت مولانا شیر علی صاحب نے بھی بہت ساری کتابیں پڑھائی، تو آپس میں کہہ رہے تھے ہم نے بخاری پڑھائی، مسلم پڑھائی، ترمذی پڑھائی، ابو داؤد پڑھائی، نسائی پڑھائی، ابن ماجہ پڑھائی، ہدایہ پڑھائی، بڑی بڑی کتابیں پڑھائی۔ پھر آپس میں دونوں نے ایک عجیب جملہ فرمایا، کب تک کتابیں پڑھائیں گے؟ کتاب والے اللہ کو کب پڑھیں گے؟ کب تک کتابیں پڑھائیں گے؟ جن کی بنیاد پر ہم کتابیں پڑھاتے وہ کون ہے؟ اللہ کو کب پڑھیں گے؟ اور پھر دونوں بزرگوں نے رونا شروع کیا، اللہ کیسے قریب ہوگا، اللہ کیسے قریب ہوگا۔ وہی سوال میں نے ریونین میں میرے شیخ کے سامنے رکھا کہ اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ سے قریب ہونا، آپ کو بھی ہونا ہے؟ ارے ہاں بولو نا، ہونا ہے، سب کو ہونا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے۔ اللہ سے قریب ہونا ہے میرے پیارو، تو ہمارے شیخ نے بتایا 3 کاموں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں وہی 3 کام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، جس میں پہلا کام، زندگی گزرے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ آج محبت نہیں میرے پیارو، اللہ کے رسول کی محبت نہیں۔ ابھی آپ سب مسجد میں آئے نا؟ ہاں بولو آئے۔ کتنے لوگوں نے معلوم نہیں اس کا اہتمام نہیں کیا ہوگا کہ سیدھے پاؤں سے اندر آنے کا؟ آئے مسجد میں، آئے، روز آتے ہیں مغرب پڑھنے، آج بھی آئے، مگر میرا کون سا پاؤں اندر آیا؟ اور جب میں مسجد سے جاؤں گا تو پہلے کون سا پاؤں میرا باہر نکلے گا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا دائیں پاؤں سے آنا اور بائیں پاؤں سے جانا، آتے وقت دعا پڑھنا، جاتے وقت دعا پڑھنا۔ ہم لوگ نہیں کرتے میرے پیاروں۔ آئے ایک نماز پڑھنا ہے، پڑھا، لیکن کہاں ہے خشوع، کہاں ہے خضوع، کہاں ہے ہمارے نبی کی محبت؟ آج نبی کی محبت میں ایک بات سنا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ سوچو کہ عورتوں کا یہ عالم ہے تو مردوں کا کیا عالم ہوگا۔ اتنی پیاری بات، اتنی پیاری بات۔ آپ کو معلوم ہے ایک وقت وہ آیا، صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ کہاں گئے؟ پہلی ہجرت جو ہوئی نا، ہم لوگوں کو اکثر یاد نہیں، ہم سمجھتے ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ، نہیں، پہلی ہجرت جو ہوئی ہے وہ مکہ سے حبشہ، جس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، مگر صحابہ کو حکم تھا تو صحابہ اور صحابیات وہاں پر چلے گئے۔ کہاں گئے؟ حبشہ گئے، جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، آج اس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ وہاں پر صحابہ گئے، وہاں پر ایک عورت ہے جس کا نام ہے حضرت اسماء۔ بولو کیا نام؟ پورا نام ہے حضرت اسماء بنت عمیس۔ آپ صرف اتنا یاد رکھو، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے شوہر کا نام حضرت جعفر۔ بولو ان کے شوہر کا نام حضرت جعفر۔ یہ لوگ بھی حبشہ میں تھے، حبشہ میں رہے، لمبا زمانہ حبشہ میں رہے۔ حضرت جعفر ایک ہسبینڈ ہے اور ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماء۔ اب ان کو حبشہ میں خبر ملی کہ مسلمان نے دوسری ہجرت کی ہے، اور یہ سب مکہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ خود اللہ کے رسول بھی جا رہے ہیں، مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، تو سب حبشہ والے جمع ہوئے، چلو ہم کو بھی مدینہ جانا، ہم کو بھی مدینہ جانا، ہم کو بھی مدینہ جانا۔ بلکہ اللہ کا حکم آ گیا کہ جو مکہ میں ہے وہ بھی مدینہ جائے، اور جو حبشہ میں ہے وہ بھی کہاں جائے؟ مدینہ جائے۔ اور آیت کریمہ نازل ہو گئی، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی، ایمان والو ہجرت کرے اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، بہت بڑا درجہ ہوگا، سب کے سب کامیاب ہو جائیں گے۔ تو مکہ والے بھی پہنچ گئے، بولو کہاں؟ مدینہ۔ اور حبشہ والے بھی کہاں پہنچے؟ مدینہ۔ بس فرق اتنا تھا کہ مکہ والے جو مدینہ گئے تو وہ بری، یعنی پہاڑوں کے راستے سے، اونٹوں کے اوپر، اور جو حبشہ سے جو لوگ مدینہ آئے وہ سمندر والا راستہ۔ کون سا راستہ؟ بحری۔ یعنی یہ ہجرت ہو رہی بری اور وہ ہجرت ہو رہی بحری، ایک راستے والی ہجرت ہے اور ایک سمندر والی ہجرت ہے، لیکن سب کا فائنل ڈیسٹینیشن کہاں پر ہے؟ مدینہ۔ اچھا جب مدینہ آئے، اب بہت سارے لوگ مدینہ جمع ہوئے، مجھے بات کرنا ہے حضرت اسماء کی۔ ان کے شوہر نے کیا کہا معلوم؟ دیکھو ہم مدینہ تو آ گئے، شوہر کا نام حضرت جعفر، اپنی بیوی کو کہا مدینہ آ گئے، میں تو مسجد میں جاؤں گا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروں گا. تم عورت ہو, اب تم کو یہاں کہاں رہنا ہے ذرا ہم سوچے, کیونکہ ابھی تک بلاوا آیا نہیں ہے. جب بلاوا آئے گا تو ہم جائیں گے, ہمارا کھانا پینا رہنے کا کیا انتظام ہے دیکھیں گے, لیکن ابھی تم کہاں جاؤ گے؟ تو حضرت اسماء نے کہا میری فکر مت کرو, حضرت عمر کی جو بیٹی ہے نا, کون؟ حضرت حفصہ. بولو حضرت عمر کی بیٹی کون؟ ہاں میری بہت پرانی سہیلی ہے, ہم دونوں پرانی سہیلی ملیں گے, کیونکہ وہ ہجرت کر کے مکہ سے کہاں آئی ہے؟ مدینہ. اور ہم تو بہت پہلے حبشہ چلے گئے, اور اب حبشہ سے مدینہ ہے, دونوں سہیلیاں ملے گی تو بس ہماری تو باتیں ہی باتیں ہوتی رہے گی, ہم تو بہت خوش ہیں. تو حضرت اسماء نے کہا فکر مت کرو, مجھے حضرت عمر کے گھر پہ چھوڑ دو, ان کی بیٹی وہاں ہوگی. کون؟ حضرت حفصہ. ہم دونوں مل کر آرام سے رہیں گے, جب ہمارا بلاوا آئے تب ہم کو بلا لینا. حضرت جعفر نے ان کو حضرت عمر کے گھر کے باہر چھوڑا, دونوں ملی. بولو کون؟ حضرت حفصہ یعنی حضرت عمر کی کون؟ بیٹی, اور یہ حضرت اسماء. دونوں ملی اور دونوں نے جو باتیں کرنا شروع کی, وہ حبشہ کی باتیں, وہ مکہ مکرمہ کی باتیں, وہ خاندان کی باتیں, وہ رشتہ دار کی باتیں, وہ سوسائٹی کی باتیں, وہ حالات جو آئے اس کی باتیں. باتیں کر رہے تھے, اتنے میں گھر میں داخل ہوئے حضرت عمر. کون داخل ہوئے؟ کیونکہ حضرت عمر کا تو اپنا گھر تھا, وہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر کے گھر میں آئے. گھر میں آئے تو دیکھا کہ ان کی بیٹی اور ایک اور عورت, ہم کو معلوم ہے وہ عورت کا نام کون؟ حضرت اسماء. دونوں کیا کر رہے؟ باتیں کر رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گھر کا بڑا ہوتا ہے, آ کر پوچھے بیٹی حفصہ کون آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم, حضرت اسماء بنت امیس آئی ہے, حضرت اسماء آئی ہے, حضرت جعفر کی بیوی آئی ہے. تو حضرت عمر نے فوراً کہا الحبشیہ یعنی جو حبشہ میں رہتی تھی وہ آئی ہے؟ کہا ہاں. کہا البحریہ یعنی جو سمندر سے آئے اس میں آئی ہے؟ تو کہا ہاں وہ حبشہ سے آئی ہے اور سمندر کے راستے سے آئی, اور ہم لوگ بہت دیر سے باتیں کر رہے, ماشاءاللہ ہمارا کھانا پینا بھی ہو رہا. تو حضرت عمر نے وہیں دور کھڑے کھڑے کہا محبت میں پیچھے رہ گئے یہ لوگ, محبت میں یہ لوگ پیچھے رہ گئے. حضرت اسماء نے سنا, حضرت عمر کا تو رعب دبدبا تھا, جلال تھا, کہا محبت کے میدان میں یہ لوگ بہت پیچھے رہ گئے, کیونکہ ہم تو مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ہمارا ساتھ میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, ہماری فجر ظہر عصر مغرب عشاء, ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ تھے, ان کے دکھ میں بھی ساتھ میں, ان کے سکھ میں بھی ساتھ میں, ان کے سفر میں بھی ساتھ میں, ان کے حضر میں بھی ساتھ میں. اور یہ لوگ تو کیا ہے, حبشہ چلے گئے, پھر حبشہ میں یہ اپنی زندگی گزارنے لگے, ان کا اپنا کاروبار, ان کا تجارت, ان کا بزنس, ان کا دھندا, ان کا کاروبار چلتا رہا. یہ کہاں ہمارے نبی کے قریب تھے, یہ تو محبت کے میدان میں بہت پیچھے. یعنی کمپٹیشن تو دیکھو کس کا ہو رہا ہے, محبت کے میدان کا. معلوم ہے حضرت اسماء نے سنا, کہا عمر آپ کا بہت احترام کرتی ہوں, آپ میرے ابا کی طرح ہو, لیکن آج اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں جو محبت ہم نے کی ہے وہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی محبت, محبت تو ہم تھے, ہمارے نبی کے سامنے تھے, کوئی مارتا کوئی دھارتا کوئی گالی دیتا کوئی جھگڑتا, ہم ہوتے تھے, سفر میں ہم, حضر میں ہم, جمعہ میں ہم, کھانے میں ہم, پینے میں ہم, تم تو حبشہ میں تھے. حضرت اسماء نے جو واقعہ سنایا, کہا تم کو کیا معلوم, وہ زمانہ موبائل کا تو تھا نہیں, وہ زمانہ خط وط کا تو تھا نہیں. کہا ہمارا ایسا حال ہوتا تھا کہ ہمارے دسترخوان پر کھانا ہوتا تھا, کئی رات ہمارے دسترخوان پر کھانا ہوتا تھا, خیال آتا تھا ہمارے نبی نے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا, ہم کھانا نہیں کھاتے تھے. کہا ہمیں پیاس لگتی تھی, تڑپتے رہتے تھے, پانی کے کٹورے ہوتے, مگر سوال ہوتا کہ ایسا ٹھنڈا پانی ہمارے نبی نے پیا ہوگا کہ نہیں پیا ہوگا. کہاں ہمارے پاس کاروبار تھا, تجارت تھا, ہمارے پاس روٹی کپڑا مکان, لیکن خیال آتا تھا کہ میرے نبی نے جو کپڑا پہنا ہوگا اس پر کتنے پیون لگے ہوں گے, ہم نیا کپڑا کیسے پہنے, ہم نہ نیا کپڑا پہنتے تھے, نہ اچھا کھائے نہ اچھا پیے, بس ہمارا پیٹ بھر جائے اتنا کھانا کھا لیتے, پیاس بجھ جائے اتنا پانی پی لیتے, جو پرانا کپڑا ملا پہن لیتے, اور دن اور رات ہم نماز پڑھتے تھے, لیکن خیال پیارے نبی کیا کرتے ہوں گے, پیارے نبی کیا کرتے ہوں گے. اور حضرت اسماء نے کہا اور عمر تم اتنا آرام سے کہتے ہو, اتنا آرام سے کہتے ہو کہ محبت میں تم آگے ہو گئے, ہم نے مانا تم محمد کے قریب تھے,
لیکن ہم محمد کے دور تھے مگر محبت میں ہم بھی بہت قریب تھے. بولو محبت کے میدان. اب حضرت عمر کہہ رہی نہیں محبت کے میدان میں ہم قریب تھے. اور حضرت اسماء رو رو کر کہتی ہے وہ کھانا، وہ ہمارا پینا، وہ راتوں کو جاگنا، وہ ہمارا تڑپنا، وہ ہمارا رونا، ہمارا رات رات بھر دعائیں کرنا، وہ سب کہاں جائے گا؟ دونوں طرف سے آوازیں بڑھی تو حضرت اسماء نے کیا کہا معلوم؟ عمر آپ کے گھر پہ نہیں رہنا مجھے. میں آپ کے گھر پر آئی تھی نا آپ کی بیٹی کو ملنے، مجھے نہیں رہنا. اب میں سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوں، وہاں جا کر یہ فیصلہ ہوگا کہ محبت میں تم آگے تھے یا محبت میں ہم آگے تھے. میرے دوستو وہ کیا وقت تھا. حضرت اسماء چلی کہاں گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہاں صحابہ جمع تھے. حضرت اسماء نے کہا میرے پیارے نبی سب کو ہٹا دو، ایک مسئلے کے لیے آئی ہوں، ایک مسئلے کے لیے آئی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سب کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کنارے کیا. حضرت اسماء آئی اور روتے روتے کہا عمر کہتے ہیں کہ ہم محبت کے میدان میں کم تھے. ہم حبشہ والے آپ سے محبت نہیں کرتے تھے اور یہ مکہ والے آپ سے محبت کرتے تھے. مدینہ تو وہ بھی آئے ہیں، مدینہ ہم بھی آئے ہیں. وہ آپ کے قریب تھے، ہم آپ کے دور تھے. پھر حضرت اسماء نے جو اپنا واقعہ سنا ہمارے نبی کو، آپ کے بغیر ہم نے کھانا نہیں کھایا پیٹ بھر کر، آپ کے بغیر ہم نے پانی نہیں پیا پیٹ بھر کر، ہم نے کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنے، ہم کبھی آرام سے گھومے پھرے نہیں، ہمیں ہر وقت آپ کا خیال ہوتا تھا. اور یہ عمر کہتے کہ محبت کے میدان میں یہ آگے ہے، ہم محبت کے میدان میں پیچھے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا چہرہ آنسو سے بھر گیا. کہا عمر کو بلاؤ. اب حضرت عمر بڑے رعب والے دبدبے والے، لیکن جب نبی نے بلایا حضرت عمر کا بدن بھی کانپتے کانپتے حضرت عمر آئے. ہمارے نبی نے فرمایا عمر تمہارا مقام بہت اونچا ہے. دیکھو ہمارے نبی کا انداز، عمر تمہارا مقام اتنا اونچا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر تم کو نبی بناتے. عمر تمہارا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. لیکن یاد رکھنا آج تم محبت کے میدان میں پیچھے ہیں، حبشہ والے محبت کے میدان میں آگے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں محبت کے میدان میں تمہارا نمبر 2 ہے. اور حضرت اسماء اور پورے حبشہ والوں کا محبت کے میدان میں نمبر 1. اتنا کہنا تھا ہمارے نبی کا. حضرت عمر زاروں قطار رونے لگے. اور کیا کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. اسماء تم بھی مجھے معاف کر دو، حبشہ والوں تم بھی مجھے معاف کر دو. میں سمجھا کہ ہم محبت کے میدان میں بہت آگے ہیں، لیکن نبی نے فیصلہ سنا دیا کہ قریب رہ کر خدمت کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں، جو دور رہ کر روتے رہنا اور تڑپتے رہنا وہ اتنا بڑا کام ہے. بس ہمارے نبی نے فیصلہ کیا معلوم ہے؟ حبشہ والے جو باہر کھڑے تھے نا، حضرت اسماء کو کہتے ہیں اللہ تیری زندگی میں برکت دے وے، اللہ تیری عمر میں برکت دے وے، آج تو نے ہمارے نام کو روشن کر دیا. مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہم کو کیا بتاتا ہے؟ ہم کو کیا بتاتا ہے؟ وہاں کمپٹیشن ہو رہا ہے حضرت عمر کا اور حضرت کس میں ہو رہا ہے؟ اور آج ہمارا کمپٹیشن کس میں ہوتا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے موبائل میں. تیرے پاس کون سا، میرے پاس کیسا. پھر ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے گھڑی میں. تیری ہاتھ میں گھڑی کون سی، میرے ہاتھ میں گھڑی کون سی. باہر بائک کھڑی ہے، تیری بائک کون سی کمپنی کی، میری بائک کون سی کمپنی کی. اور ہماری ماں بہنیں توبہ توبہ کمپٹیشن ہوتا ہے پارلر کے بارے میں. تیرے بال کیسے، میرے بال کیسے، تو نے کیا لپسٹک استعمال کی، میں نے کیا، تیری پرس کیسی، میری پرس کیسی، تیری سینڈل کیسی، میری سینڈل کیسی، تیرا کپڑا کیسا، میرا کپڑا کیسا. پورا مجمع، میں خود بھی اس میں ہوں. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو کبھی ہم نے اس میں کمپٹیشن کیا؟ کبھی ہم نے اس میں کیا کہ تو نبی سے کتنی محبت کرتا، میں نبی سے کتنی محبت کرتا؟ کیا کمپٹیشن کیا ہم نے؟ میرے دوستو ابھی میں نے ایک حدیث سنی کہ کیا صحابہ کو کیا محبت تھی، آپس میں بھی محبت تھی، اور کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اللہ اکبر کبیرہ، عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت علی کے بارے میں لکھا. کن کے بارے میں؟ آواز سے بولو گے تو اچھا لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا آپ کے اندر ایک عادت تھی، جب راستے میں چلتے تھے نا تو ہمارے نبی کی سنت کو زندہ کرتے. السلام علیکم بولو. السلام. آج تو سلام کرنا بھاری پڑتا ہے، انتظار کرتا ہے وہ کرے تو میں جواب دوں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
اور کتنوں کو تو سلام کرو تو جواب دینے کو تیار نہیں، دوسری طرف چہرہ کر دیتا. ٹھیک ہے تیرے پاس علم ہوگا، دولت ہے، مال ہے، جاہ و جلال ہے، مگر سلام کا جواب بھی نہیں دینے کا. کیا ہمارا مرتبہ حضرت علی سے بھی بڑھ گیا؟ وہ حضرت علی جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا منزلتک فی الجنتی امام منزلتی، فرمایا علی فکر مت کرنا، جنت میں جہاں میرا مکان ہوگا اسی کے سامنے تیرا بھی مکان ہوگا. کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. ہمارے نبی نے فرمایا نالج، ایجوکیشن، میں ایک شہر ہوں اور میرے شہر کا دروازہ میرا علی ہے. بولو سبحان اللہ. وہ حضرت علی راستے میں چلے نا تو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، یہاں تک کہ بچے ملے نا ان کو بھی السلام علیکم. ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھ گئے. سلام، ارے بولو سلام. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکے کہ علی کے بارے میں مشہور ہے کہ سب کو سلام کرتے، سب کو سلام کرتے، مجھے سلام نہیں کیا. حضرت ابو بکر نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت علی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دونوں میں آپس میں باتیں ہوئی، لیکن حضرت ابو بکر کو کھٹکا تو رہ گیا کہ جو علی سب کو سلام کرتے ہیں، گلی کے بچے بچے کو سلام کرتے ہیں، آج وہ مجھے سلام نہیں کیا، ابو بکر کو سلام نہیں کیا. ٹھیک ہے وہ میں نے سلام کیا، جواب دیا بات، لیکن حضرت ابو بکر کو یہ اتنا کھٹکا، ایک نبی کی سنت پر عمل نہیں ہوا. حضرت ابو بکر، اور حضرت ابو بکر کے بارے میں لکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. بولو وہ کیا کر رہے تھے؟ القاعد. بیٹھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ القاعد. اور حضرت علی چلتے چلتے آ رہے تھے، ان کو کہتے ہیں الماشی. بولو کیا کہتے ہیں؟ الماشی. اور ہمارے نبی نے فرمایا مستحب یہ ہے کہ چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے. تو سلام کس کو کرنا چاہیے تھا؟ حضرت علی کو، کیونکہ وہ ماشی، وہ چلنے والے. اور سلام کس کو کرنا چاہیے تھا؟ ابو بکر کو، جو بیٹھے ہوئے ہیں القاعد. تو حضرت ابو بکر گئے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول آج ایسا واقعہ ہوا، علی آئے تھے لیکن سلام نہیں کیا، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. باقی ہمارے اندر باتیں بہت اچھی ہوئی ہے. ہمارے نبی نے اس معاملے کو کتنا گمبھیر سے لیا. کہا علی کو بلاؤ. بھائی کیا نہیں کیا تھا؟ سلام. کیا نہیں کیا تھا؟ آپ تو فجر کی نماز چھوڑ دیتے. اور پوچھو کیوں؟ آنکھ لگ گئی تھی. واہ بھائی، اگر تیرے کو معلوم ہے کہ آج صبح میں تیری دکان کھولے گا تو ہول سیل کا کام ہونے والا ہے اور تیرے کو کم سے کم 5 سے 10 ہزار کا نفع ہوگا، تو آنکھ کھولے گی کہ نہیں کھولے گی؟ کتنے لوگ پوری نماز پڑھ جاتے ہیں. میں تو پوچھتا ہوں نماز کے بعد کوئی ملتا نا، میں کہتا السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب نے کیا پڑھایا؟ امام صاحب نے قنوت نازلہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میرے کو نہیں معلوم. کیا ہے یہ؟ یہاں دیکھو صرف کیا چھوٹ گیا ہے؟ سلام. اور وہ بھی ہو گیا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر نے سلام کیا اور حضرت علی نے جواب دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا. حضرت علی کو کہا کیوں تم نے سلام نہیں کیا؟ کیوں حضرت ابو بکر کو سلام نہیں کیا؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا میرے کو یاد تھا سلام کرنا، بالکل یاد تھا، لیکن کیا ہوا معلوم میرے پیارے نبی، کل رات کو میں نے ایک خواب دیکھا تھا. حضرت علی فرما رہے کہ مجھے یاد تھا مجھے ابو بکر کو سلام کرنا تھا اور میں نے نہیں کیا، اور میں سب کو سلام کرتا ہوں اور حضرت ابو بکر کو میں نے نہیں کیا. اس کی وجہ ہے کہ کل رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے جنت دیکھا. جنت کس کو کہتے ہیں؟ کہا میں نے جنت دیکھا اور مجھے کہا گیا یہ جنت اس کو ملے گی جو سلام میں پہل کرے گا. یہ جنت اس کو ملے گی جو پہلے سلام کرے گا. جان بوجھ کر میں نے ابو بکر کو سلام نہیں کیا تاکہ وہ جنت ابو بکر کو پہلے ملے، بعد میں مجھے ملے. میں نے صرف اس لیے سلام نہیں کیا کہ ابو بکر سلام کرے، سلام کرنے میں پہل ہوگا. جو خواب میں نے دیکھا اور جو جنت دیکھا، علی نہیں چاہتا وہ جنت لے، وہ جنت پہلے ابو بکر کو ملنا چاہیے. میرے پیارو، اس کو کہتے ہیں حضور پاک کی محبت. آپ سوچو اس وقت اللہ کے رسول نے جب یہ سنا ہوگا کیا خوشی سے جھوم اٹھے ہوں گے، کیا میرے علی ہے، کیا میرے ابو بکر ہے. قیامت میں ہم لوگ نبی کے سامنے جائیں گے، ہمارے نبی جھوم اٹھیں گے، جھوم اٹھیں گے. کیا میرا امتی موبائل پر کتنا اچھا گیم کھیلتا تھا، موبائل پر کتنا گندا زنا کرتا تھا،
موبائل پر نہ جانے کتنی چوری کرتا تھا، موبائل پر نہ جانے کتنا جھوٹ بولتا تھا۔ میرے پیاروں، اس لیے میرے شیخ نے جو فرمایا وہی آپ کو بھی کہتا ہوں، پہلی بات اپنی زندگی میں طے کرو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ کون کون تیار ہے میرے دوستو؟ کیسے محبت کرنا ہم آخر میں آئیں گے، تاکہ معلوم ہو محبت کا ظاہر کیا ہے، محبت کا باطن کیا ہے۔ دونوں طرف سے محبت کرنا ہے، لیکن ابھی تو ارادہ کرو کہ جیوں گا تو نبی کی محبت میں جیوں گا انشاءاللہ، تاکہ مروں گا بھی تو نبی کی محبت میں مروں گا۔ معلوم میرے شیخ نور بھائی ایسے میرے شیخ بیٹھے تھے، آپ نے تو دیکھا ہے شاید میرے شیخ کو، حضرت شیخ سلیمان مغلیہ میرے شیخ ایسے بیٹھے تھے، یعنی ہم لوگ زمین پر بیٹھے تھے، وہ ایسا سامنے ایوب بھائی بیٹھے تھے۔ اچانک ہم لوگ باتیں کرتے کرتے انہوں نے کیا کہا معلوم، مجھے کہا، وہ فرینچ میں بات کرتے تھے، بیچ میں ترجمہ ہوتا تھا، انہوں نے فرینچ میں کہا کہ قاری صاحب کو بتاؤ، قاری صاحب کو بتاؤ، محبت کے میدان میں بہت پیچھے، محبت کے میدان میں بہت پیچھے۔ میرے شیخ نے فرمایا، ارے ہم تو گردن جھکا کے سلام کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کا جواب آ جاتا ہے۔ ہم تو گردن جھکا کے سلام کرتے ہیں، حالانکہ کہاں مدینہ، کہاں ہم، لیکن سلام کرتے تو یقین ہوتا ہے کہ مصطفیٰ نے ہمارے سلام کا جواب دے دیا ہے۔ میرے دوستو، ہم بھی مدینہ سے بہت دور ہیں، ارے بولو مدینہ سے بہت دور ہے، لیکن ہم لوگ نبی کو یاد نہیں کرتے۔ یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، فجر سے لے کے اب تک کتنی بار مدینہ یاد آیا، کتنی بار پیارے نبی یاد آئے، کتنی مرتبہ قرآن پاک اٹھا کے کھولا اور دیکھا اور پڑھا۔ ہاں میرے پیاروں، آج ارادہ کر لو، میں بھی خالی دل ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ میرے دل کو بھی بھرے، آپ کے دل کو بھی بھرے، جئیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جئیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ جان میں جان رہے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں زندگی کا کوئی بھروسہ؟ ارے بولو نا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی میں ریونین میں تھا، تبھی مجھے پتا چلا میرے دوست کے بارے میں، ڈاکٹر فیروز خان، میرے بہت پیارے دوست۔ بلکہ جب پہلی مرتبہ مجھے جو اٹیک والا حملہ آیا تھا، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ کو اٹیک آیا، آپ کو اٹیک۔ میں نے کہا کائے کا اٹیک آیا؟ ہاں، سیڑھی چڑھ کے میں تمہارے پاس آیا اور سیڑھی چڑھ کے میں اترا، اس میں کون سا اٹیک آیا؟ تو فوراً ڈاکٹر فیروز خان کو پتا چلا، انہوں نے اپنے یہاں مجھے بلایا، مجھے لٹایا، مجھے بٹھایا، مجھے کھلایا، مجھے پلایا، مجھے سمجھایا، اور اس کے بعد مجھے کہا کہ دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں، یہ ڈاکٹر کے پاس ہم کو جانا ہے۔ تو وہ اللہ کا بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو زندگی کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں، کب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی۔ کاش ہم آنکھ بند کریں اور اس سے پہلے آنکھ بند کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ سب تیار ہو رہے انشاءاللہ؟ محبت کریں گے نا، خوب کوٹ کوٹ کے محبت کریں گے، جئیں گے تو نبی کے طریقے پر، مریں گے تو بھی نبی کے طریقے پر۔ بولو صلی اللہ ہو۔ محبت کس کو کہتے ہیں معلوم؟ آپ نے مولانا الیاس کا نام سنا؟ ارے بولو نا، دعوت تبلیغ کے بانی مبانی کون؟ حضرت مولانا۔ یہ سارا دعوت تبلیغ کا کام جو شروع ہوا، اس کا جو صحرا بنتا ہے اور جو سب سے بڑے بانی مبانی کون؟ حضرت مولانا۔ آخری وقت، بولو کون سا وقت؟ کیا پیارا آخری وقت ہے۔ اور حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے جب کاموں کو ہم سنتے نا، تو ہم کا ایسا لگتا کتنے لمبے ہوں گے، کتنے چوڑے ہوں گے، اور کیا ان کا رعب اور دبدبا ہوگا۔ حالانکہ نہیں، وہ دبلے پتلے تھے اور قد بھی چھوٹا سا تھا، لیکن حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جب آخری وقت ہے، اب ان کے اندر بولنے کی طاقت بھی نہیں، ہاتھ ہلکا ہلکا اٹھتا ہے، پاؤں ہلکا ہلکا ہلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آخری وقت میں بڑھاپا ہوتا ہے، سکرات کا وقت ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اب وہ ٹھنڈی کا موسم، بولو کون سا موسم؟ ٹھنڈی کا موسم۔ تو جو ان کی خدمت کر رہے تھے نا، ان کو آپ نے یوں اشارہ کیا، یعنی کیا مطلب؟ آؤ، اور اپنا وہ چمڑے کا موزہ پہنا تھا، جس کو عربی میں خفین کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خفین بھی کہتے ہیں، جوربین بھی کہتے ہیں۔ تو وہ آپ نے پہنا تھا، چمڑے کا موزہ پہنا تھا، تو آپ نے یوں اشارہ کیا خادم کو، اس کو نکالو، اس کو خادم ہوتے، خادم آئے اور خادم نے آ کر جلدی سے آپ کا موزہ، کیونکہ حضرت کا حکم تھا آؤ اور موزہ نکالو، وہ خادم نے موزہ جیسا نکالنے کا ارادہ کیا، یہ کیونکہ بول نہیں پاتے تھے، مطلب ہے کہ نکالنا، خادم سمجھ گئے کہ ارادہ
بولو ارادہ بدل گیا. اور خادم واپس تھوڑا ایسا کنارے پہ, تو پھر ان کو اشارہ کیا آؤ آؤ. جیسے آئے تو کہا کہ وہ موزہ نکالو. وہ خادم نے جیسا موزہ نکالنا شروع کیا, وہ خادم نے کہا, پھر ارادہ بدل گیا. پھر جیسے کنارے پر گئے پھر کہا ادھر آؤ اور وہ موزہ نکالو. وہ خادم نے تیسری مرتبہ موزہ نکالنے کا ارادہ کیا, نہیں, یعنی مطلب ارادہ یہ تھا کہ نہیں. وہ خادم حیران ہو گیا, 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ 7 مرتبہ 8 مرتبہ ایسا ہوا. اتنے میں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے, جن کو ہم حضرت جی سے یاد کرتے تھے, وہ تشریف لائے اور کہا کیا معاملہ کیا ہے. وہ خادم نے کہا تمہارے ابو کو دیکھو, ابو ایک طرف کہتے کہ موزہ نکالو, اور موزہ نکالنے جاتا ہوں تو نکالنے نہیں دیتے. مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ موزہ نکالنا ہے یا نہیں نکالنا ہے. تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. اور بالکل ایسا ہی ہوا. وہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کہا, اشارہ کیا, وہ آئے, کہا موزہ نکالو. نکالنے گئے تو نہیں, حضرت جی بیٹے تھے نا, بولو نا, مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے نے کہا اصل میں تم سیدھے پاؤں کا نکال رہے ہو, اور میرے نبی جب موزہ نکالتے تھے پہلے الٹے پاؤں کا نکالا کرتے تھے. تم سیدھے پاؤں کی طرف جاتے ہو اور موزہ نکالتے ہو. ابا منع کرتے, ابا کہتے کہ موزہ پہننا ہو تو سیدھے پاؤں سے پہننا, لیکن جب نکالنا ہو تو پہلے لیفٹ الٹے پاؤں کا نکالنا. تم الٹی طرف آ جاؤ. جیسے الٹی طرف آئے, مولانا الیاس کے آنکھوں میں آنسو آئے, اور مسکراتے ہوئے, آنکھوں میں آنسو بھی ہے, چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے, اور آنکھیں بند کی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہہ کر گئے, جیا تھا مصطفیٰ کے قدم پر, جا بھی رہا ہوں مصطفیٰ کے قدم پر. میرے دوستو, یہ آج آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ پہلی بات پکی کر لے, ایک دم پکی کریں گے, بولو انشاءاللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرنا, محبت کرنا, کریں گے انشاءاللہ. ہاں, دوسرے کام میں نے کہا نا, کل ملا کر ہم کو کتنے کام کرنا ہے, 3 کام کرنا ہے. ایک کام تو یہ ہو گیا حضور سے محبت کرنا. دوسرے میرے شیخ نے مجھے بہت عجیب انداز میں فرمایا کہ آج ماشاءاللہ نماز, بولو الحمدللہ پڑھ رہے, روزہ رمضان کا رکھ رہے, تراویح پڑھ رہے, تراویح پڑھ رہے, بلکہ بعدے تو 5 پارے کی تراویح بھی پڑھ جاتے نا, پھٹاپٹ ہو جاوے 5 پارے کی تراویح پڑھتے ماشاءاللہ. بولو نماز, روزہ, تراویح پڑھتے. لیکن فرمایا سب سے بڑا ہمارا گناہ معاملات میں صفائی نہیں ہے, معاملات میں صفائی نہیں ہے. کاروبار کرتے اتنا دھوکہ, اتنا دھوکہ, اتنا دھوکہ, اتنا جھوٹ, اتنا جھوٹ, یہاں تک کہ اپنا سامان بیچنے کے لیے اللہ کی قسم بھی اٹھا لیتے ہیں, جبکہ جانتا ہے کہ میں غلط کرتا ہوں, لیکن بس پیسہ 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 کیسے آئے گا, اس کے لیے جو کرنا ہے وہ کر لیتا اور معاملات کی صفائی چھوڑ دیتا. اور ایک بہت اچھا واقعہ جو حضرت نے نہیں سنا ہے لیکن میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جریر, ساتھ میں بولو کیا نام, جریر, یعنی آخر میں بھی آر, JARIR, جریر. یہ بہت خوبصورت تھے, لمبے تھے, بہت خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر جب ان کو دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے یوسف ہادی الامہ, اس امت کے یوسف پیدا ہو گئے. یعنی حضرت یوسف کو جو خوبصورتی اللہ نے دی تھی, اللہ نے اپنے آخری نبی کے امتی کن کو خوبصورتی دی تھی, حضرت جریر کو. جب چلتے تھے مارکیٹ میں تو سارے لوگ دیکھتے تھے. اور معاملہ کیا تھا معلوم, یہ گھوڑے پر بیٹھنے بہت ڈرتے تھے. بھائی گھوڑے پر بیٹھنے, جیسے بہت سو کو دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کانپتا ہے, ہاں ایسا گاڑی میں بیٹھے گا لیکن ڈرائیونگ کرنے بولو تو ہاتھ کانپتا. تو یہ بھی جب گھوڑے پر بیٹھے نا, حالانکہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست, لیکن گاڑی پر گھوڑے پر بیٹھے. تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر آؤ جریر, جریر ادھر آؤ. حضرت جریر قریب آئے, ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا اور کہا اللہم اجعلہ جوادا, اللہ اس کو گھوڑے کا شہ سوار بنا دے. بولو سبحان اللہ. اب تو پوچھنا کیا تھا, اب تو ان کا گھوڑا جو دوڑتا تھا. اور گھوڑے کے بارے میں ان کو اتنی معلومات کہ گھوڑا دیکھ کر بتا دیتے تھے عربی ہے کہ عجمی ہے, اور یہ کون سے کلر کا ہے, کون سی خلقت کا ہے, کون سی جبلت کا ہے, کیسی رفتار ہے. یعنی گھوڑے کے بارے میں اتنی مہارت.
اور گھوڑے کا مقابلہ ہو تو سب کو معلوم ہوتا تھا یہ پہلے نمبر پر آئیں گے، ہم پہلے نمبر پر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارا گھوڑا اپنی محنت سے دوڑے گا، ان کا گھوڑا نبی کی دعا پہ دوڑے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، انہوں نے گھوڑے کی مارکیٹ لگی تھی، بولو گھوڑے کی، جیسے ہمارے یہاں کار کی مارکیٹ لگتی ہے، ٹو ویلر کی مارکیٹ لگتی ہے، تو گھوڑے کی مارکیٹ لگی تھی۔ ایک بیچارہ کوئی بوڑھا آدمی تھا، چہرے سے لگتا تھا گاؤں کا آدمی ہے، اور وہ ایک گھوڑا رکھا تھا، بڑا شاندار گھوڑا رکھا تھا بیچنے کے لیے۔ یہ گئے وہاں پہ، یہ وہاں پر گئے، جا کر پوچھا گھوڑا کتنے کا؟ انہوں نے، بوڑھے نے کہا دیکھو میں تو گاؤں سے آیا ہوں، دیہات کا آدمی ہوں، 300 درہم لوں گا۔ گھوڑے کا کتنا لوں گا؟ انہوں نے گھوڑے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور اس کو یوں دیکھا اور کہا 400 درہم دے دوں؟ کتنا دے دوں؟ ہم ہوتے تو نہ 300 تو بہت مہنگا ہے، تو گاؤں سے آتے کو کچھ عقل وقل ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا کوئی مہنگا گھوڑا دیتا ہے؟ نور بھائی کو پوچھو کیسا بائک بیچتا ہے، میرے کو عقل وقل ہے کہ نہیں، میں برسوں سے یہ کام کرتا ہوں۔ تو کہا کہ 300 کا میں 400 دے دوں؟ تو وہ گاؤں کا تھا نا، کہا میں 300 کہہ رہا ہوں، 300 سلاسہ میاں۔ تو کہا لیکن میں اربع میاں کہہ رہا ہوں، میں 400۔ کوئی بات نہیں 400 دے دو۔ پھر حضرت جریر نے دیکھا، کہا 500 دے دوں؟ کتنے؟ 500، خمسہ میاں، 500۔ تو وہ تو دیہات والا کہنے لگا کیا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا 600 دے دوں؟ پھر کہا 700 دے دوں؟ پھر کہا 800 دے دوں، اس کے آگے نہیں، 800 اس کے آگے۔ تو بوڑھا کہتا ہے تم کو صبح سے کوئی مذاق کرنے کے لیے ملا نہیں؟ میں 300 کا کہہ رہا ہوں، تم اس کا ڈبل کر کے اوپر جا رہے ہو۔ میں 300 کا ڈبل 600، تم 800 پہ جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو اب اس کے بعد نہیں۔ تو یہ کیا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تم گاؤں سے آئے ہو، تم کو نہیں معلوم آج کل مارکیٹ میں اس کی قیمت 800 ہے۔ آج کل مارکیٹ میں اس کی قیمت کتنی ہے؟ 800 ہے، اس کی قیمت 800 ہے۔ تم دیہات میں رہتے ہو، گاؤں میں رہتے ہو، صبح صبح چلے آئے ہو، تم نے اس کو کھلایا پلایا، تم نے ایک اندازہ لگایا کہ اتنا کھلایا، اتنا نفع، حالانکہ مدینے کی مارکیٹ میں آؤ، اس کی قیمت کتنی بولی جا رہی ہے؟ 800۔ میں پورے 800 درہم تم کو دوں گا۔ یہ کہہ کر 800 درہم دی اور گھوڑا اپنے پاس لیا۔ تو وہ گاؤں کا بوڑھا کہنے لگا لیکن 300 بھی دے دیتے تو تمہارا کیا جاتا، میں تو راضی تھا۔ کہا تو راضی تھا، قیامت میں مصطفیٰ کو میں کیا جواب دیتا۔ اب سنو حضرت جلیل کیا کہتے، بوڑھے میاں کو کہتے سن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کیا تھا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا تھا، اس میں میرے نبی نے آخر میں فرمایا تھا النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہر مسلمان کا اچھا چاہنا، کسی کا برا مت چاہنا۔ تو کہا اگر میں تیرا اچھا نہیں چاہتا 300 میں گھوڑا لے کے جاتا، تو تو راضی تھا، میں لے کے جاتا۔ قیامت میں میرے نبی کہتے میرے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، اس کا کیا؟ ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی چاہنا، تو نے بھلائی کیوں نہیں چاہا؟ 300 800 کا مال تو نے 300 میں کیوں خرید لیا؟ میں اس وقت کیا جواب دیتا؟ میں تو اپنا وہ معاملہ حل کر رہا ہوں۔ اور میرے دوستو ہم لوگ کتنوں کا پیسہ دبا کے بیٹھے، قرض لینے کے ٹائم پہ اتنا روتا ہے، دے دے بہت ضرورت ہے، میری بیوی بھی پریشان ہے، ڈاکٹر کی فائل لے کر آتا ہے، 15,000 کا کام ہے، کب دے گا واپس، کب دے گا؟ بس تیرے کو میں 1 مہینے کے اندر 15,000 لوٹاؤں گا۔ آج 2 سال ہو گئے نہیں لوٹاتا۔ گھر میں موبائل آ گیا، گھر میں ٹی وی آ گیا، گھر میں کمپیوٹر آ گیا، گھر میں لیپ ٹاپ آ گیا، گھر میں قربانی کا جانور آ گیا، اور وہ 15,000۔ اور اگر وہ مانگنے گیا نا، تیرے پاس تو بہت ہے، تیرے کو کیا کرنے گا؟ ہاں بھائی اس کے پاس بہت ہوئے کہ اس کے باپ کے پاس بہت ہوئے، تیرے کو تو قیامت میں 15,000 کا جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھو، ہمارے نبی نے فرمایا جس کے معاملات میں صفائی نہیں ہوگی، ڈر ہے اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میرے دوستو ہمارے امام کون؟ امام اعظم، ساتھ میں بولو کون؟ امام اعظم، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ہمارے امام ہے نا، ہمارے امام ہے۔ ان کا معاملہ کیسا ہوتا تھا معلوم ہے؟ یہ فجر سے لے کر ظہر تک کپڑے کی دکان، بولو فجر سے لے کر ظہر تک، اور کوئی چھوٹی موٹی دکان نہیں تھی، ایک ایسا وہ نہیں، لمبے مارکیٹ میں ان کی لمبی دکان تھی جہاں سارے کپڑے پھیلائے ہوئے لیتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہاں بیٹھتے تھے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور ان کا معمول تھا
آپ ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے جاتے تھے، اس کے بعد کھانا کھا کر آتے تھے، دوسری مسجد میں ظہر کا ٹائم لیٹ ہوتا تھا، سارے شاگردوں کو بھیجتے تھے، وہ سب بھی ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور آتے تھے، آنے کے بعد دکان بند۔ اب وہاں سے لے کے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء دیر تک علم سیکھنا سکھانا، قرآن سیکھنا اور سکھانا، یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ تو میرے پیارو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل کپڑا سب پھیلا ہوا تھا، اب بڑے ماہر تھے، تجارت میں بہت آگے تھے۔ تو ظہر کا وقت ہوا، اب آپ کو جانا ہے، کدھر جانا ہے؟ نماز پڑھنے تھا۔ آپ نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا جس کا نام لکھا ہے کتاب میں حفص بن عبد الرحمن۔ نام کیا؟ حفص بن عبد الرحمن۔ وہ چونکہ ان کے بڑے شاگرد تھے، کہا دیکھو اس طرف جو کپڑا رکھا ہے نا، بہت بڑا تھان رکھا ہے کپڑے کا، کہاں دیکھ رہا ہو؟ کہا وہ برابر نہیں ہے، اندر سے پھٹا ہوا ہے، اندر اوپر کا کپڑا الگ ہے اور اندر کا کپڑا الگ ہے۔ جب بھی کوئی خریدنے والا آئے تو اس کو یہ قیمت میں دینا، یہ جو دوسرے کپڑے کی جو قیمت ہے نا، اس کی قیمت الگ ہے اور اس کی قیمت الگ ہے، اس کو ذرا تم برابر نوٹ کر لینا۔ اور وہ کپڑا، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ خیر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز پڑھ کے آئے، کھانا وانا کھا کر آئے، اپنے شاگردوں کو کہا جاؤ تم لوگ جاؤ اپنا نماز پڑھو، کھانا کھا کر آؤ، اس کے بعد میں حدیث کا سبق شروع ہوگا، قرآن کا سبق شروع ہوگا، تفسیر کا سبق شروع ہوگا۔ سب سبق وبق سب شروع ہو گیا۔ دوسرے دن پھر دکان کھولی، دکان کھولی تو امام ابو حنیفہ نے دیکھا وہ کپڑے کا تھان ہی نہیں ہے، وہ کپڑے کا تھان نہیں ہے، وہ تو ظہر کے بعد آئے تو اندازہ نہیں ہوا، تھان ہی نہیں ہے۔ تو اپنے شاگرد کو پوچھا، حفص نام کیا تھا؟ حفص بن عبد الرحمن، ان کو پوچھا کہاں ہے؟ تو آپ ظہر پڑھنے گئے تھے، ایک آیا تھا کسٹمر لے کر گیا وہ کپڑا۔ تو کہا بتایا اس کو کہ اوپر کپڑا الگ ہے، اندر کپڑا الگ ہے، اوپر کا صحیح سالم ہے، اندر کا کلر بجھا ہوا ہے، اوپر صحیح سالم ہے، اندر کا کپڑا پھٹا ہوا۔ کہا میں نے بتانے کی کوشش کی لیکن وہ اتنا جلدی میں تھا، اس نے کہا کہ میرے کو یہ کپڑا پسند آیا اور جو بھاؤ یہ سب کپڑے کا چلتا ہے وہی بھاؤ اس نے دیا، میں نے اس کو دے دیا۔ اور کہا حضرت کتنا اچھا ہوا نا، وہ عیب والا کپڑا اپنا ماتھے پڑتا اس سے اچھا وہ لے کے چلا گیا اور وہی بھاؤ میں مل گیا، جو اچھا کپڑا ہوتا ہے وہی بھاؤ اپنے کو مل گیا۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا، آپ غصہ نہیں ہوتے لیکن اس دن جو غصے ہوئے، کہا میرے بس میں ہوتا تو معلوم نہیں میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا۔ اور کیا کہا معلوم کہ وہ جو اس نے پیسے دیے وہ اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ کہا اتنے بڑے مارکیٹ میں کون کس کو پہچانے گا؟ بھائی کوئی کسی کو پہچانے گا اتنے بڑے مارکیٹ میں؟ کون آیا کون؟ کہا میں نہیں کہا اس کا نام کا نہیں جانتا، خاندان کا نہیں جانتا، کہا شکل صورت بس تھوڑی بہت یاد ہے، باقی نہیں جانتا، آیا لے کے چلا گیا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہاں رکھا پیسہ؟ کہا پیسہ کہاں رکھا؟ جو گلے میں سب پیسے رکھتے اسی گلے میں پیسہ رکھا۔ تو کہا کہ گلے میں سے پیسے نکالو۔ کہا لیکن وہ تو گلے میں پیسہ رکھا، سب پیسے مل گئے۔ کہا سارا پیسہ نکالو۔ جب پیسہ نکالا کہا گنو، 35,000 درہم تھے۔ کہا اسی وقت اللہ کے راستے میں سب صدقہ کر دو۔ تو کہا حضرت لیکن میرے کو معلوم ہے اس نے کتنے پیسے دیا، معلوم ہے اتنا صدقہ کر دے وے، باقی کا رہنے دے وے۔ کہا نہیں، جب وہ پیسہ اس پیسے کے ساتھ مل گیا، شبہ والا پیسہ تھا، اس نے یہ پیسے کو بھی میرے اوپر حرام کر دیا۔ وہ پیسہ جو تھا نا اس میں شک آ گیا، ڈاؤٹ آ گیا، اس ڈاؤٹ والا پیسہ میرے اصلی پیسے کے ساتھ مل گیا۔ اب مجھے پوری رقم میں ڈاؤٹ آ گیا، میں اس سے پہلے کہ ظہر کی نماز پڑھنے جاؤں اس سے پہلے 35,000 درہم کا صدقہ کر دو۔ میرے دوستو یہ سب ڈرتے تھے قیامت میں نبی کو جواب دینے کے لیے، اور ہم لوگ دکانوں پہ کیا کرتے؟ جھوٹ، کسی طریقے سے بھی مال بیچنے کا، کسی طرح بھی فراڈ کرنے کا، کسی طرح بھی دھوکہ دینے کا۔ بھائی آپ کو شاید معلوم ہوگا فقہی مسئلہ ہے غبن فاحش کے ساتھ کاروبار نہیں کرنے کا۔ غبن فاحش مطلب ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ نے دکان کھولی ہے، آپ پروفٹ تو لیں گے، مگر اتنا پروفٹ لینا جو بہت زیادہ آگے بڑھ جائے، ایسے کاروبار کو فقہاء کرام نے پسند نہیں کیا۔ کہا بہت جلدی اللہ ایسے کاروبار سے برکت کو چھین لیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو سب سے پہلا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ نمبر 2 بولو کس کے لیے تیار ہوتے ہو؟ معاملات میں صفائی، بولو معاملات میں بالکل صاف رہنا۔ اگر کسی سے آپ نے 5 روپیہ بھی لیا ہے، آپ کو یاد آوے جا کے اس کو اس کا 5 روپیہ دے دو۔ وہ کہے گا بھی ابھی اتنی چھوٹی رقم کے لیے کیا؟ کہنا چھوٹی رقم بڑی رقم کا معاملہ نہیں، قیامت میں نبی کے چہرہ دیکھنے کا معاملہ ہے، نبی کو جواب دینے کا معاملہ ہے۔ کہیں ہمارے نبی یہ نہ کہے کہ میرا امتی تھا
اور اتنا بڑا دھوکے باز تھا، اتنا زیادہ خیانت کرتا تھا، اتنا زیادہ کاروبار میں دھوکہ اور فراڈ کرتا تھا، اتنا لوگوں کا پیسہ کھاتا تھا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو پہلا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے معاملات میں؟ آج سے اگر کسی کا باقی ہو تو ہاں ٹال مٹول نہیں کرنے کا۔ 1 مہینے بعد، 15 دن کے بعد تو بھوکا مرتا ہے، تو پیاسا تڑپتا ہے، اور تیرے جب باقی ہے، اتنا پیسہ تیرا باقی ہے، تو تیرے گھر میں کمپیوٹر کیسا ہے، لیپ ٹاپ کیسا آیا، تیرے گھر میں بائک کیسے آئی، تیرے گھر میں بیوی کا پرس کیسے آیا، تیرے گھر میں بیوی کا پارلر کا سامان کیسے آیا؟ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس لحاظ سے ارادہ کرو معاملات میں صفائی کریں گے انشاءاللہ۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تو کسی نے کہا حضرت آپ نے کتابیں لکھی، مسئلے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، خریدنے کے مسائل، بیچنے کے مسائل، آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا وہ تو کوئی مسئلہ لکھا ہی نہیں۔ کہا یہ جو بیچنے خریدنے کے مسائل ہیں نا، اگر یہ صحیح ہو جائے تو آدمی آٹومیٹک اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ بھی ارادہ کریں کہ ہم معاملات میں اور جتنا کاروبار میں صاف بنیں گے اتنا اللہ بے حساب کیا دے گا؟ برکت دے گا، ورنہ برکت دکھے گی اور نیچے سے برکت کو چھین لیا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ 2 کام ہو گئے نا، بولو 2 کام ہو گئے نا۔ تیسرے کام کا ارادہ کرو جو میں بہت ہی، کیونکہ سب کام بنانے کے لیے پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دوسرا کام معاملات میں صفائی۔ یہ آئے گا کیسے؟ ہماری زندگی میں آئے گا کیسے؟ اس کے لیے میرے پیاروں ہم کو 5 وقت نماز کی فکر کرنے کا۔ کس کی فکر کرنے کا؟ نماز کی۔ اور نماز بھی ویسی نہیں جیسی ہم پڑھتے، بہت خراب نماز پڑھتے، بہت خراب۔ ہاں؟ امام صاحب پڑھ رہے، ہم کو کچھ معلوم ہے کیا پڑھ رہے؟ ہاں کہتا ہے میرے کو نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ کیا طریقہ ہے یہ؟ امام کو نیند نہیں آتی، اپنے کو نیند آتی، کیوں؟ امام جنات ہے، اپن انسان ہے۔ کیا فرق کیا ہے؟ ہاں؟ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، نماز میں نیند آتی ہے، بیوی کے پاس کیوں نیند نہیں آتی؟ ہاں؟ بیوی نے اگر کوئی کام دیا یا بیوی نے کہا میرے کو بہت بخار ہے، میرا ہاتھ بہت دکھتا ہے، نور بھائی ایسا ہوتا ہے نا میرا پاؤں، اور یہ الٹا ہو کے سو جائے، میں سو رہا، کیا ہوگا گھر میں؟ سلمان وہ ایسا چلے گا؟ بیوی کا خیال مگر نماز میں اللہ کا خیال، بیوی کا خیال، سونے کی جگہ بستر کی جگہ پہ بیوی کا خیال ہم کو جگاتا ہے۔ نماز جگانے کی چیزیں، وہاں ہم کو نیند آتی ہے۔ سوچو ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، یوں بیٹا سننا، ایک عورت تھی گھر میں کچھ کام ہی نہ کرے، نور بھائی، ایک بیوی تھی، وہ گھر میں شادی ہوئی کام نہیں کرے، اب سارا کام ساس کو کرنا پڑے، کپڑا دھونا، برتن مانجنا اور جھاڑو دینا اور سب گھر کی صفائی کرنا، کھانا پکانا۔ اب وہ ساس سوچے کہ میں نے میرے بیٹے کی شادی کرائی، بہو لے کر آئی، تاکہ بہو چلو پورا کام نہیں کرے، تھوڑا ہاتھ تو بٹائے، بھائی کھانے میں تھوڑا ہاتھ بٹائے، جھاڑو میں، پوتے میں، گھر کی صفائی میں۔ تو اب لیکن وہ تو بالکل کام کرنے کو تیار نہیں۔ تو اب ماں تھی، ماں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، بھائی بیوی تو اپن پسند کی لائے، مگر اپنے کو نہیں معلوم ایسے سر پہ پڑے گی، یہ تو ذرا بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم تھک گئے۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے اماں میں بھی تھک گیا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جھاڑو بھی آپ مار رہی ہے، پوتا بھی آپ مارتی ہے، برتن بھی آپ مانجتی ہو، کپڑا بھی آپ دھوتی ہو، واشنگ مشین کے بعد کپڑا سکھانا ہوتا تو سکھانے کا کام بھی تم کرتی ہو، کھانا تم پکاتی ہو، وہ لمبی ہو کر لیٹی ہے۔ تو ماں اور بیٹے نے مشورہ کیا کیا کرے، کہا ایک مشورہ کرتے، کل ہے نا جب میں جھاڑو مارنے جاؤں نا تو بیٹے کو کہا تیرے کو آ جانے کا، اور تیرے کو آ کے کہنے کا اماں تم جھاڑو مت مارو، میں ماروں گا، میں تیرے ہاتھ سے جھاڑو کھینچوں تو میرے ہاتھ سے جھاڑو کھینچنا، پھر اس کے بعد جب پوتا مارنے کا ٹائم آوے، میں پوتا مارنے جاؤں تو آ کر تیرے کو کہہ دے گا میں پوتا ماروں گا، تو وہ پوتا تو کھینچے میں، تاکہ کم سے کم اس کو لیٹے لیٹے یہ تو خیال ہوئے کہ میرے کو کچھ کرنا ہے۔ اب دوسرے دن ایسا ہوا جیسا جھاڑو کا وقت آیا تو یہ کھینچم کھینچ کرے، ادھر سے بیٹا کھینچم کھینچ کرے، پھر پوتا مارنے کا ہے تو یہاں ماں پوتا کھینچے، یہاں بیٹا پوتا کھینچے، اتنے میں تو آئے، کہا چلو آ گئی آ کر کہتی ہے میرے ہوتے ہوئے جھگڑا، میرے ہوتے ہوئے لڑائی۔ تو وہ ماں نے کہا میں جھاڑو مارنے کا بولتی ہوں، یہ تیرا شوہر بولتا ہے کہ میں جھاڑو ماروں گا، میں پوتا مارنے جاتی ہوں، تیرا شوہر کہتا
اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ تقسیم کر لو نا، 4 دن یہ کرے، 3 دن یہ کرے، ہفتہ نکل جائے گا۔ تو بیوی کا خیال تو ہم کو آتا ہے رکھنے کو، لیکن نماز میں اللہ کا خیال کیوں نہیں آتا میرے پیارو؟ سچ بتانا، جتنے بھی یہاں پر بیٹھے، میں ہوں یا آپ ہو، بیوی اگر رات کو ہم کو بولے میرے ہاتھ میں بہت دکھتا ہے، پاؤں میں بہت دکھتا ہے اور میرے کو بخار جیسا لگتا ہے، آپ کیا کرو گے؟ ادھر منہ کر کے سو جاؤ گے؟ ہاں، اگر سو گئے تو سو گئے، کھو گئے۔ میرے دوستو، کتنے لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے معلوم؟ دکان میں بیزی بہت ہوں، یعنی کتنے ایسے ہیں جن کو تکبیر اولیٰ تو ملتی نہیں، اس کی 1 رکعت جائے گی، 2 رکعت جائے، کیوں؟ شاہ کاروبار، اتنا لمبا چوڑا کاروبار ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کبھی اس کو ڈیلیوری کرنا، کبھی ادھر مال دینا، کبھی ادھر مال دینا، کبھی ادھر گاڑی لے کے جانا، کبھی ادھر گاڑی لے کے جانا۔ ارے اللہ کا بندہ مر جائے گا تو؟ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ایک بہت بڑے اللہ، میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ نام سنا آپ نے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ اب ان کو بختیار کیوں کہتے، کاکی کیوں کہتے، وہ ایک الگ بات ہے جو ہم کبھی بیان کریں گے۔ اس وقت تو نام رکھو خواجہ قطب الدین، بولو خواجہ قطب الدین رحمت اللہ۔ بہت بڑے ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت خواجہ قطب الدین۔ معلوم ہے ان کا انتقال کا وقت آیا، کیا ہوا؟ ان کے انتقال کا وقت آیا۔ اب ظاہری بات، اتنے بڑے اللہ کے ولی، اچھا انہی کے شاگردوں میں خواجہ معین الدین چشتی بھی۔ اب جب ان کا انتقال کا وقت آیا، خواجہ قطب الدین پورا، تو کیا کہا معلوم؟ میرے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا انتقال کے وقت؟ میں تو مر جاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں، میرے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ تو سب نے کہا کوئی عالم پڑھائے گا، کوئی بڑے مفتی پڑھائیں گے، کوئی بڑے حافظ پڑھائیں گے، کوئی یہ پڑھائے گا، کوئی تمہارا رشتہ دار پڑھائے گا۔ کہا نہ، میرے جنازے کی نماز وہ پڑھاوے جس کے اندر 4 باتیں ہوئے۔ کتنی باتیں ہوئے؟ سب سوچنے لگے کیا؟ سب سے پہلے جس کی نماز میں تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے سے لے کے کبھی تکبیر اولیٰ فوت۔ نمبر 2، جس کی تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو۔ تیسری شرط، جس کی عصر کی 4 رکعت سنت کبھی نہ چھوٹی ہو۔ 4 رکعت فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، 4 رکعت عصر کی سنت۔ اور چوتھی بات، جس نے کبھی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کیا۔ بہت کڑی شرطیں بھائی۔ سب سے پہلے تکبیر اولیٰ، نمبر 2 تہجد، نمبر 3 عصر کی 4 سنتیں، اور نمبر 4 آنکھوں کا غلط استعمال نہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ ہاں، مومنوں کو کہو کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے، اپنی آنکھوں۔ انتقال ہو گیا خواجہ قطب الدین کا، بول کر اب صبح میں فجر کے بعد انتقال ہوا ہوگا، 8-9 بجے ہوں گے اندازاً انتقال ہو گیا۔ اب اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے، آ جاؤ بھائی جنازے کی نماز، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی قاری، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفتی۔ نماز وہ پڑھائے گا جنازے کی جس کے اندر 4 باتیں ہو، بالغ ہونے کے بعد تکبیر اولیٰ فوت نہیں، تہجد کی نماز فوت نہیں، عصر کی 4 رکعت سنت فوت نہیں، کبھی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں۔ معلوم آپ کو ظہر کا وقت آ گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، عصر کا وقت آ گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، مغرب کا وقت آ گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، عشاء کا وقت آ گیا۔ اب سب گھبرا رہے کہ جنازہ رکھا ہوا اتنے بڑے اللہ کے ولی کا۔ معلوم عشاء کی نماز کے بعد جب تھوڑا اندھیرا ہوا تو گھوڑے پر ایک آدمی آ رہے اور یوں چہرے پر پردہ رکھا ہے، کہا صفے لگاؤ، 4 شرطیں میرے اندر موجود ہیں، بولو سبحان اللہ، 4 شرط۔ اور پہلے وہ جنازے کے پاس آئے اور کہا میرے شیخ، میرا راز میرا اور اللہ کا تھا، میں کھولنا نہیں چاہتا تھا، تم نے کیوں کھلوا دیا؟ پہلے وہ جنازے کے پاس آئے اور کہا میرے شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، میرے شیخ آج تک یہ معاملہ میرا، آپ کا اور اللہ کا تھا، میں نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا تھا، آپ نے جاتے جاتے میرا راز کھلوا دیا۔ آج اگر میں نہیں پڑھاؤں گا تو آپ کا جنازہ کب تک پڑا رہے گا؟ اور یہ 4 باتیں میرے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اللہ اکبر، جنازے کی نماز شروع ہوئی۔ سارے لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد سب اس انتظار میں تھے کہ دیکھے کہ امام صاحب کون ہے۔ جب انہوں نے چہرے سے پردہ ہٹایا، ہمارے ہندوستان کے بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے۔ کون تھے ہمارے ہندوستان کے بادشاہ؟ ان کے مرید، خواجہ قطب الدین کے مرید، لیکن تھے بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ۔ وہ زیادہ بیزی کہ ہم لوگ زیادہ بیزی؟ اپنے پاس کتنی دکان؟ 1 2 3
4 پھر ختم, زیادہ سے زیادہ 5 یا ایک فیکٹری پھر ختم, یا زیادہ سے زیادہ 10 پھر ختم. پورے ہندوستان کو سنبھالنے والے خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ, کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی, کبھی عصر کی 4 سنتیں قضا نہیں ہوئی, کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. اور وہ جو چاہتے بادشاہ تھے, کوئی بھی لڑکی کو کوئی بھی عورت کے ساتھ کچھ بھی کرتے, کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا. لیکن بالغ ہونے کے بعد سے لے کر ابھی تک آنکھوں کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا. میرے دوستو, بادشاہ ایسے ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں بادشاہ چھوڑو, جب گھر کا بڑا صحیح ہوتا ہے تو گھر کے چھوٹے بھی صحیح ہوتے ہیں. بولو, جب گھر کا بڑا صحیح ہو جاتا ہے تو گھر کے چھوٹے بھی حافظ بن جاتے ہیں, عالم بن جاتے ہیں, مکمل بن جاتے ہیں. تو آج یہ 3 باتوں کا پکا ارادہ کون کون تیار ہے؟ پہلی بات, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. نمبر 2, معاملات میں صفائی. اور یہ دونوں چیزیں پیدا کرنے کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, بولو کتنے وقت کی نماز پڑھنے کا؟ 5 وقت کی نماز. نماز کے بارے میں اتنا بتاؤں میں آپ کو, فتاوی رحیمیہ جو ہے نا, مفتی عبدالرحیم لاجپوری نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے فتاوی رحیمیہ, گجراتی میں بھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک کو دیکھا, کوئی حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے, حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کوئی مسجد میں آئے, یوں نماز پڑھ رہے, دیکھو یوں اللہ اکبر اللہ سمیع اللہ اللہ اکبر, اس طرح نماز. تو حضرت ابو ہریرہ نے نماز کے بعد کہا, ایسے نماز کیوں پڑھتے ہو تم اتنی جلدی جلدی؟ تو انہوں نے کہا میری عادت ہے, میں ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں. ابو ہریرہ نے کہا اگر یہی عادت رہی تو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ کس کو کہہ رہے جو نماز پڑھ رہا ہے؟ مگر تو جو یہاں بیٹھا ہے جو فجر پڑھتا ہی نہیں, اس کو موت کے وقت کلمہ کیسے نصیب ہو جائے گا؟ اس لیے ارادہ کرو بھائی, سب کریں گے, بولو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں بہت شکریہ ادا کروں گا یہ مسجد کے ذمہ داروں کا, خاص کر کے میرے بیٹے مولانا عبدالباسط کہاں ہے بیٹے, یہ بیچارہ اللہ کا بندہ نور بھائی, یہ تمہاری طرح نہیں ہے, بہت محبت کرتا ہے. یہ لڑکا بہت محبت کرتا ہے, قدم قدم پہ میرے کو سلام کہلواتا ہے. آج جب مجلس کی بات نکلی تو ہمارے بیٹے عمران نے کہا کہیں جانے کا نہیں, خوب صاحب مسجد میں جانے کا, کیونکہ مولانا عبدالباسط آپ سے بہت محبت کرتے. اور میں صحیح کہوں, آیا میں یہاں پہ آپ لوگوں کی محبت میں آیا, لیکن خصوصاً جو میں آیا ہوں مولانا عبدالباسط کی محبت میں آیا. نور بھائی تمہاری محبت میں نہیں آیا. اللہ تمہارا عمرہ قبول کرے. یہ جا رہے ہمارے نور بھائی عمرے پہ جا رہے, اللہ مبرور بنائے. ایک دن میں نے فون کیا نور بھائی کو, نور بھائی نہ سلام نہ کلام, تو میں کو کہتے اپنی خواب میں روز بات ہوتی ہے, اب اس کے خواب میں آتا ہوں. بولو اب حد ہو گئی نا, خواب میں آتا ہوں اس کے. کہتا ہے ہماری خواب میں بہت لمبی لمبی باتیں ہو جاتی. نور بھائی خواب کی دنیا سے نکلو باہر, میرے کو خواب میں مت دیکھا کرو. تو خیر, اللہ سب کو آنے کو قبول فرمائے. بہت آپ لوگ, آج کون سا دن؟ اتوار کا دن بہت اہم دن ہوتا ہے. ہمارا بیٹا یہ الماس بیٹھا ہے نا, یا نور بھائی, اس کا جب نکاح میں نے پڑھایا نا تو نکاح توہا قبل توہا رویوار توہا, یعنی رویوار کو میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا. تو اس نے بھی اپنا عہد توڑ کے یہاں پر آیا ہے, ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا اتوار کے آنے کو قبول فرمائے. دیکھو میں بہت اچھا کارڈ, آپ آصف بیٹا سننا, بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں, کیونکہ ابھی میں نے آپ کو کہا بیوی کو کیا ہوتا ہے, پاؤں دکھتا ہے, ہاتھ دکھتا ہے. وہ بھی کم وقت پورا دن فون پہ بات کرتی ہوگی, پورا دن آرام سے کہا ہم گئے تو اس کا سر دکھنے کا, اس کا پاؤں دکھنے کا. اس لیے میں آپ کو یہ ایک کارڈ لے کر آیا ہوں. کیونکہ نور بھائی پہلے کیا ہوا معلوم, میں کتاب میں ڈھونڈتا تھا آنکھ کا درد ہوئے تو کیا کرنے کا, ہاتھ میں درد ہوئے تو کیا کرنے کا, پھر پاؤں میں درد ہوئے تو کیا کرنے کا, تو مطلب پتھری ہو جائے تو کیا کر, سب کی دعا ملتی ہے ہم کو. ایک یہ دعا میرے کو مل گئی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے بدن میں کہیں بھی تکلیف ہوئے یہ دعا پڑھ لینے کا. ہمارے نبی کہتے ہیں وعدہ ہے اللہ تیرے بدن کے درد کو دور کر دے گا. اس لیے یہ پاؤں پکڑ پکڑ کے بیٹھنے کا, پاؤں دکھتا ہے, ہاتھ دکھتا ہے, سر دکھتا, یا بیوی پاؤں دکھتا بولے, یہ کارڈ ہاتھ میں دے کے پھر سو جانے کا. تو یہ کارڈ بہت اچھا میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ انشاءاللہ کن کو دیا ہے؟ مولانا عبدالباسط. سب سے پہلے بیوی کو دے دینا. جہاں بولے نا پاؤں دکھتا, وہ کارڈ دیا نا تیرے کو, وہ سب سے بڑا علاج ہے. خیر, اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرماوے. دعا کر لیں 2 منٹ اللہ کا. کتنے بجے کی اذان ہے؟ 9 بجے. ہاں ٹھیک ہے, وقت پر بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. سب لوگ گردن جھکاتے, گردن جھکاتے. لائٹ 5 منٹ کے لیے لائٹ بند کر دیں.
میرے شیخ نے مجھے مراقبہ کے لیے بھی کہا تھا، وہ انشاءاللہ میں جمعہ کو میرے ساتھیوں کو لے کر بیٹھوں گا تو مراقبے کی بھی مشق کریں گے۔ اگر آپ کو بھی مراقبہ کی مشق کرنا ہو، مراقبہ اللہ کی معرفت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر کرنا ہو تو جمعہ جہاں میں پڑھاؤں وہاں میرے ساتھ پڑھو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور اس کے بعد بیٹھو، قرآن پاک بھی صحیح کرو، ختم خواجگان بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، تجوید بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے اور مراقبہ بھی سکھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ چلو ساتھ میں پڑھو، اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وأهله اللهم صل على محمد في أول دعائنا في أوسط دعائنا في آخر دعائنا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ میں کچھ بھی کہوں، کچھ بھی چلاؤں، لیکن اللہ تو ناراض ہے، اللہ تو ناراض ہو گیا۔ بارش کا موسم بتا تو ہم سے بہت ناراض ہو گیا اللہ۔ بہت سارے لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں اللہ، بہت سارے گھروں میں پانی نہیں اللہ، بہت سارے گھروں میں دودھ نہیں اللہ۔ چھوٹے بچے دودھ کے لیے بل بلاتے ہیں، مائیں کیسے اپنے بچوں کو سنبھالتی ہوگی؟ پورا گھر پانی میں بہہ گیا یا اللہ، سارا فرنیچر پانی میں بہہ گیا اللہ، کرسی ٹیبل پلنگ سب چلے گئے اللہ۔ اے اللہ، وہ گھر کا مالک کیسا دکھتا ہوگا اللہ، وہ گھر کی عورت اپنے بچے کو کیسے سینے سے لگاتی ہوگی اللہ۔ اس میں کچھ بھی نہیں، صرف اتنا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے، تو ہم سے ناراض ہے۔ آج پورے وطن کے حالات خراب ہو گئے اللہ، تو ہم سے ناراض ہے اللہ۔ اللہ تو راضی ہو جا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ۔ ہم گنہگار ہیں اللہ، ہم خطا کار ہیں اللہ، مجرم ہے، پاپی ہے، آخری درجے کے کمینہ ہے اللہ، لیکن اللہ تو رحمان ہے نا، تو رحیم ہے نا اللہ، تو کریم ہے نا اللہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا اللہ۔ اے اللہ، یہ بارش جب آتی ہے نا، اب بادل کی جب آواز آتی ہے، بجلی جب کڑکتی ہے
اللہ لگتا ہے کہ تو ناراض ہے اللہ، اپنے غصے سے بچا لے اللہ، اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے اللہ، اپنے عذاب سے بچا لے اللہ۔ اللہ رحمت کی بھیک مانگتے اللہ، اللہ رحمت کی بھیک مانگتے۔ اے اللہ یہ چھوٹی سی مجلس جو ہوئی اللہ، اس میں جو باتیں کہی گئی اللہ قبول کر لے اللہ۔ اللہ سننے والوں کو ہدایت دے دے، اس سے زیادہ بولنے والے کو ہدایت دے دے اللہ۔ میں کسی کے بارے میں کیا کہوں اللہ، میں خود بہت بڑا گنہگار، بہت بڑا پاپی، بہت بڑا مجرم، بہت بڑا نالائق۔ اے اللہ یہ مجمع میں علماء بیٹھے ہیں، جوان جوان علماء بیٹھے ہیں، حفاظ کرام بیٹھے ہیں، قراء کرام بیٹھے ہیں، اللہ سید خاندان کے چشم و چراغ بیٹھے ہیں۔ اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر میرے جیسے بوڑھے کمینے کو معاف کر لے اللہ، ہم کو معاف کر دے اللہ، ہم کو معاف کر دے اللہ۔ نیک لوگ بیٹھے ہیں، سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں، عمرہ میں جانے والے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو بھی عمرہ نصیب فرما اللہ۔ بہت گنہگار ہے مگر مکے کی یاد آتی ہے، یاد آتی ہے، کعبہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے کا راستہ اور سڑکیں بھی یاد آتی ہے، نبی کا روضہ مبارکہ بھی یاد آتا ہے، گنبد خضرا بھی یاد آتا ہے اللہ۔ اللہ ہم سب کو عمرہ نصیب فرما دے، عمرہ مبرورہ نصیب فرما دے، سعی مشکور نصیب فرما دے، ذنب مغفور نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے شیخ کامل کی عمر میں برکت عطا فرما دے اللہ۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نہ سب کی عمروں میں برکت دے دے۔ لیکن اللہ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں، میں بھی وہی لائن میں بیٹھا ہوں اللہ، امی بھی نہیں ابا بھی نہیں اللہ، دونوں چلے گئے اللہ، دونوں دعا کے ہاتھ چلے گئے اللہ، امی بھی چلی گئی ابا بھی چلے گئے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ راضی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کے گئے۔ اے اللہ ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے اللہ، اللہ رات کو ان کی تصویر دیکھتے ہیں ماں یاد آتی ہے اللہ، ابا بہت یاد آتے ہیں اللہ۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، عطور سے معطر فرما اللہ، ان کی قبر میں کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دے اللہ۔ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ ہمارے کاروبار میں بے حساب حلال چھپر پھاڑ کے برکتیں نصیب فرما۔ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد نصیب فرما۔ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو کنوارے ہیں یا کنواری بچیاں ہیں اللہ غیب سے آسمانی رشتے عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔